میرے بھائیوں، ہم سب کو معلوم ہے کہ گناہ واقعی بڑے خطرناک ہوتے ہیں اور اس کے برے اثرات ہماری زندگی کے ہر گوشوں پر محیط ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے، انسان جب گناہ کرتا ہے تو علم سے محروم کر دیا جاتا ہے، رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ گناہ کرنے والے کو ایک طرح سے وحشت کا احساس ہوتا ہے، ڈرا ہوا رہتا ہے، خوف ستائے جاتا ہے، معاملات میں تنگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اندھیرے کا احساس ہوتا ہے، چکراتا ہے چلتے ہوئے، وہ دل و بدن بھی کمزور پڑ جاتا ہے، اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہ کرنے والا، اس کے عمر میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ گناہ کرنے والا اس طرح سے ڈھیٹ ہو جاتا ہے کہ گناہوں کی طرف اس کا رجحان اور بڑھنے لگتا ہے۔ اس کے معصیت کرنے کے جو ارادے ہوتے ہیں اور مضبوط ہو جاتے ہیں، ذلت و رسوائی کا سبب بنتا ہے وہ گنہگار۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، ایک طرح سے نحوست کا شکار ہو جاتا ہے، منحوس بن جاتا ہے، عزت و آبرو کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے، عقل پراگندہ ہو جاتا ہے، لعنت کا مستحق قرار دیا جاتا ہے۔ گنہگار فرشتوں کی دعاؤں سے بھی محروم رہتا ہے، فساد فی الارض کا سبب بنتا ہے۔ شرم و حیا کا خاتمہ ایسے گنہگاروں کی زندگی سے ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سب سے بڑا نقصان ایک گنہگار کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ کی رحمت کی ضرورت ہر انسان کو ہے۔ قدم قدم پر اللہ کی رحمتوں کے ہم محتاج ہیں۔ اللہ کی رحمتیں اگر ہمارے ساتھ ہوں گی تو ہم دنیا میں خوشحالی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ خوشحالی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو مال ہی دے دیا ہو۔ خوشحالی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگرچہ آپ کو مال نہ دیا ہو لیکن آپ کا دل غنی بنا دے گا، دل سے آپ مالدار بنیں گے۔ تو انسان جو گنہگار ہوتا ہے نا، وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، ہر طرح کی نیکی سے محروم ہو جاتا ہے، خیر سے، بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آئیے ہم معلوم کریں کہ کون کون سے ایسے بڑے گناہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہم لوگوں کی زندگیوں میں روز مرہ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ معلومات میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ معلومات حاصل کر کے ہم بچنے کی کوشش کریں، پوری ایمانی طاقت کے ساتھ، پوری ایمانی قوت کے ساتھ ہم اپنے آپ کو بچائے رکھیں تاکہ اللہ کی رحمتوں سے ہم محروم نہ ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو معلوم ہے کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، سب کو پتہ ہے۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ روئے زمین پر پائے جانے والے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر توبہ کے مرتا ہے نا، تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ جہنم سے نہیں نکلے گا، اگر بغیر توبہ کے مرتا ہے۔ لیکن شرک کرنے والا بھی اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر توبہ نہیں کرتا ہے، شرک میں مبتلا رہتا ہے اور اس طریقے سے یوں اس کی زندگی تمام ہو جاتی ہے، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں نکالا جائے گا۔ اللہ نے کہا ہے کہ شرک کو ہم کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ گناہوں کو چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے
گویا وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا بہت بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ اللہ نے اس آیت کو سورہ نساء کے اندر بیان کیا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 48 میں۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوال کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ای الذنب اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اپنے پیدا کرنے والے خالق، مالک، رازق، حاکم کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ جو آدمی سوال کر رہا تھا اس نے اعتراف بھی کیا، ہاں واقعی یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن انسان اس کو ہلکا سمجھتا ہے، ہلکا سمجھتا ہے۔ میرے بھائیو، شرک خود ایک ٹاپک ہے، اگر انسان چاہے تو اس پر گھنٹوں بول سکتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے شرک میرا ٹاپک نہیں ہے، میں گناہوں کی فہرست میں اس کو لے رہا ہوں اور سب سے پہلے گناہ کے طور پر اس کو بیان کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اس گناہ سے بچنے کے لیے، اس گناہ سے بچنے کے لیے جہاں ہمیں شرک کو چھوڑنا ہے، وہیں پر شرک کے جو وسائل ہیں، جو ذرائع ہیں، اس تک پہنچنے کے لیے جو راستے ہیں، ان تمام سے ہمیں رک جانا ضروری ہے۔ اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم اس کی معلومات رکھیں گے۔ اگر معلومات نہیں رکھیں گے نہیں بچ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، کتنے لوگ لا علمی میں، انجانے میں انہیں گمراہ کیا گیا ہے، ان کے بڑے لوگوں نے ان کو سمجھایا ہے کہ دین یہی ہے، حالانکہ وہ دین نہیں ہوتا ہے۔ تو انسان خود مکلف ہے معلومات کرنے کا، خود ذمہ دار ہے معلومات حاصل کرنے کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کہہ کر کے بچ نہیں سکتا ہے کہ مجھے بڑوں نے گمراہ کیا ہے یا مجھے معلوم نہیں تھا، یہ کہہ کر کے کوئی بھی انسان اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا ہے۔ یاد رکھیے، ہر انسان مکلف ہے، ہر انسان ذمہ دار ہے کہ دین کو سیکھے، دین کو پڑھے۔ گناہوں سے اگر اس کو معلومات ہوں گے گناہوں کے بارے میں، تبھی نہ گناہ سے بچے گا۔ جس انسان کو گناہوں کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہوگا، وہ انسان کیسے گناہوں سے بچے گا؟ تو شرک سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے شرک کے جو وسائل ہیں، شرک کے جو ذرائع ہیں، شرک کے جو چور راستے ہیں، سب کی جانکاری ضروری ہے، اور جانکاری حاصل کرتے ہوئے اس سے بچنا ضروری ہے۔ آج سماج میں اور معاشرے میں دیکھیے شرک کے کتنے ذرائع ہیں، شرک کے کتنے وسائل ہیں۔ لوگ اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، پیدا کرنے والے کو بھول گئے۔ جو ضروری تھا اللہ کے لیے، ان چیزوں کو دوسرے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں روزی دیتا ہے نا، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، وہی نفع دیتا ہے اور وہی نقصان بھی دیتا ہے، وہی ہمارا مشکل کشا ہے، وہی ہم کو بیمار کرتا ہے، وہی بیماری سے شفا بھی دیتا ہے۔ ہم بار بار اس کا اقرار بھی اقرار کرتے ہیں، نمازوں میں اقرار کرتے ہیں، لیکن ہم کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہم کو اسلام معلوم نہیں ہے نا، عربی زبان ہم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں، پوری زندگی ہماری بیت جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہی نہیں کہ نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ مالک یوم الدین، تو قیامت کے دن کا مالک، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم اعتراف کرتے ہیں نماز کے اندر، ساری چیزیں اعتراف کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کو بار بار ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد ہم بولتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت، اے اللہ جس کو تو دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور جس کو تو نہ دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ نقصان دینا چاہے کوئی اسے کھول نہیں سکتا ہے، یعنی جس کو اللہ نقصان دینا چاہے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، اور جسے اللہ فائدہ پہنچانا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ سب ہم اعتراف کرتے ہیں، قرآن میں پڑھتے ہیں، لیکن اپنی زندگیوں میں اسے اپیل نہیں کر پاتے ہیں، اپنی زندگیوں میں اسے لا نہیں پاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، شرک سب سے بڑا گناہ ہے،
آپ پڑھیں شرک کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے پڑھیں، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے، اور اس فرق کو ملحوظ کریں، آپ ذہن میں رکھیں، اور جو ذرائع ہیں، جو وسائل ہیں شرک تک پہنچنے کے لیے، ان تمام وسائل اور ذرائع کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے پہچان والوں کو، اپنے دوست و احباب کو اس سے روکنے کی کوشش کریں، تاکہ ان کی دنیا بھی سنور جائے اور ان کی آخرت بھی سنور جائے۔ انسان دنیا میں بستے ہوئے چھوٹے موٹے گناہ کر لیتا ہے، لیکن ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ ہمیں معاف فرما دے، لیکن یاد رکھیے اگر شرک کی آمیزش ہے نا ہماری زندگی میں، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ توحید کے اندر اگر ملاوٹ ہے، کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ بڑی تفصیلات ہیں اس کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من مات یجعل للہ ندا ادخل النار، بخاری کی روایت ہے کہ جو شخص مر گیا اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا تھا، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتا تھا، ادخل النار، جہنم میں داخل کر دیا گیا، جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ من مات یجعل للہ ندا ادخل النار، بخاری کی روایت ہے۔